آدم کے تمام اولاد جو ہے وہ گناہ کرے گی، لیکن بہترین وہ ہیں جو ریپینٹ کر لیں گے، جو اپنی مسٹیک کو اکنالج کر لیں گے، جو رب سے معافی مانگ لیں گے، ان کے لیے توبہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریپیٹیٹیولی ایک سن کرتے ہیں، خدا نخواستہ ایک چیز ان کی ایڈکشن بن جاتی ہے، لیکن وہ گیو اپ نہیں کرتے ہیں، روٹین نہیں بناتے اس سن کو، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ جب ان سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، وہ رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ کتنے بدقسمت وہ لوگ ہیں جن کی لائف میں اللہ ہی نہیں ہے، جن کے پاس پلٹنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں، کوئی ہستی نہیں ہے، جو ریڈیم ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو، اور اگر کرتے ہیں تو پھر وہ بس اپنے نفس سے ریڈیم کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن پہ جتنا مرضی بڑا پرابلم آ جائے، چاہے وہ جیل میں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، لونلی ہوں، رات کے آخری پہر میں لونلی ہوں، انہیں سب نے چھوڑ دیا ہے، ان کا کوئی ریلیشن شپ بریک ہو گیا، لیکن وہ ایک سجدہ کرتے ہیں اور مقصد حیات کو پا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کرتے ہیں، وہ ہیل ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں سے آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ اس لیے یہ ایکسپیرینشل لرننگ، یہ ساری ایسی چیزیں جو ایکسپیرینس سے آتی ہیں۔ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ایک بندے نے اسپرچویلٹی کو، ریلیجن کو، کیا اس سے بات کریں گے آپ؟ کیا اس کو دلیل دیں گے آپ؟ اس وقت جو ہے اس نے سبمٹ ہی نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اس لیے یو ہیو ٹو سبمٹ، یو ہیو ٹو ایکسپیرینس دس، یہ جو حدیث میں آ رہا ہے۔ اور پھر ایک زبردست حدیث ہے، منڈے اور تھرسڈے کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں اللہ کی رحمت کے، اس لیے رسول اللہ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے کہ جب میرا حساب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت سے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں لوگوں پہ، اللہ تمام انسانوں کو فرگیو کرتے ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا، ایسوسیٹ نہیں کیا اللہ کے ساتھ کوئی، سوائے ان دو لوگوں کے جنہوں نے آپس میں لڑائی کی۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ان دو کو ڈیلے کر دو میری معافی، کیونکہ یہ دونوں آپس میں لڑے ہوئے، اور جب تک یہ ریکنسائل نہیں کر لیتے آپس میں تب تک ان کی معافی نہیں۔ کتنا زبردست طریقہ ہے ہمارے رب کا کہ انسانوں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ نے کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو ایک ایسی حالت میں کہ میں تم سے راضی ہوں، تو آپس کی لڑائیاں چھوڑنی پڑیں گی، تو پھر تمہیں آپس میں محبت سے رہنا پڑے گا، اور پھر تمہیں آپس میں جو ہے وہ بھائی چارہ قائم کرنا پڑے گا، اور دنیا کو ایک بیوٹیفل پلیس، پلیس آف پیس جو ہے وہ بنانا پڑے گا، اگر تم چاہتے ہو کہ میری تم سے ملاقات ہو۔ اور پھر ایک اور حدیث آتی ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بچے، او سن آف ایڈم، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے، ٹائم نکال لے میری عبادت کے لیے، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، اور میں تیری آنکھوں کے درمیان غنا بھر دوں گا، یعنی کہ تجھے ایک ایسا ویژن دوں گا، تجھے ایک ایسی آزادی دوں گا، تجھے ایک ایسی امپاورمنٹ دوں گا، تیرے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، اور تیرے ٹائم میں برکت آ جائے گی، اور تیری چیزوں جو ہیں وہ برکت سے ہونے لگ جائیں گی۔ کس لیے؟ جب تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا، بیکاز اللہ از دا سورس آف گڈنس۔ انسان کی نیچر ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچڈ اور اوورلی اٹیچڈ ہے، اسی کا نام ورشپ ہے۔ سم ورشپ دا منی، سم ورشپ دا پاور، سم ورشپ انٹلیکٹ، سم ورشپ اے ہیومن بینگ، اوورلی اٹیچ ہو کے۔ تو یہ اٹیچمنٹ کی بات ہو رہی کہ تم میرے ساتھ اٹیچ ہو جا، جب تم میرے ساتھ اٹیچ ہوگا میں تیرے دل میں غنا بھر دوں گا، تیرے ٹائم میں برکت آ جائے گی، اور میں تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، اور میں تجھے اسٹرینتھ دوں گا، میری عبادت تجھے اسٹرینتھ دے گی۔ یہ ہے خلاصہ۔ یہ جو سارے ایٹریبیوٹس میں نے آج آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے، اور جو قرآن کی ایسی آیات آپ کو اللہ کے بارے میں بتائیں، ایسے سائنس بتائے جن سے ہم اللہ کو پہچان سکیں، اس سب کا ایک ہی گول ہے جو تمام انبیاء کا گول تھا کہ اللہ کو پہچانو، کریٹر کو پہچانو، اینڈ گو ٹو ہم۔ یونٹی بھی اس سے قائم ہوگی، ہمارے ورلڈ کے پرابلمز بھی اس سے سالو ہوں گے، اور کریٹر کو جب ہم پہچان لیں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو ہمیں اس کا کہنا بھی ماننا پڑے گا۔ جب ہم اس کا کہنا مان لیں گے، کوشش کریں گے اس کا کہنا ماننے کی، اس فریم ورک پہ چلیں گے، اس لائف سٹائل پہ چلیں گے جو اس نے ہمارے لیے نازل کیا، جس میں نمازیں ہیں، جس میں روزہ ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، جس میں حقوق العباد بھی ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو فرگیو کرنا بھی ہے، تو ورلڈ ول بیکم اے ویری بیوٹیفل پلیس۔ اور یہ چینج ہماری یوتھ ہی لا سکتی ہے۔ جتنے بھی مسئلے ہیں روٹ کاز پہ چلے جائیں، چھوڑیں یہ کہ لچے ہیں، لفنگے ہیں، ٹاکسک مسکولینٹی ہے، جو بھی ہے، فیمنزم ہے وغیرہ وغیرہ، روٹ کاز پہ چلے جائیں۔ روٹ کاز کیا ہے کہ اچھے انسان ہماری دنیا میں بہت کم ہو چکے ہیں۔ بچا لیں اپنی جنریشنز کو،
میں اکثر یونیورسٹی میں ٹاک دینے جاتا ہوں، میں یوتھ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ کی جنریشنز 20 سال یہ جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس کنفیوژن کے دور سے گزر رہے ہیں، اس کے آفٹر افیکٹس آپ 20 سال بعد دیکھیں گے اگر آپ نے ورکنگ نہ کی، اگر آپ لوگوں نے ذمہ داری شو نہ کی، اگر موریلٹی کو دوبارہ سے اجاگر نہ کیا، اگر متقی پرہیزگار بننے کی کوشش نہ کی، تو یو ول سی دا ریزلٹس، ڈیڈلی کانسیکوینسز. آپ کی بہنوں کی شادیاں نہیں ہونی، یہ ون آف دا ڈیڈلی کانسیکوینس ہے. اگر اسی طرح رہا، یہ پورن انڈسٹری رہی، یہ گلیمرائزیشن آف بل بورڈز رہا، اس طرح سے وہ بیوٹی کورس، بیوٹی کے سٹینڈرڈز کو جو ہے وہ دکھاتے رہے، اور ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ کسی عام شکل کی لڑکی سے شادی بھی کرنا نہیں پسند کریں گی، اور وہ کنواری رہ جائے گی. اور ایسے ہو رہا ہے، 35 36 سال کی عورتیں جو ہیں وہ کنواری ہیں، ان کو رشتے نہیں مل رہے. ماں باپ ڈر رہے ہیں رشتہ کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں اگلے لوگ کیسے ہیں، کس بیسس پہ رشتہ کریں گے، ہمارے گھر یہ، ہمارے نام یہ گھر کر دو، گاڑی کر دو، یہ کر دو، جہیز دے دو، وغیرہ وغیرہ. دا ورلڈ ول بیکم اے ہیل اگر ہم لوگوں نے ابھی سے پائٹی کو گول نہ بنایا، پرہیزگاری کو گول نہ بنایا. پھر ایسے لوگ، ہماری یوتھ اس طرف چلی جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس کے ریزلٹس ہماری اولاد کو بیئر کرنے پڑیں گے. آج ہم اس ویژن سے نہیں سوچ رہے، کبھی اس ویژن سے سوچیں کہ آپ کا اپنی اولاد، ابھی آپ کی شادیاں ہونے میں بہت ٹائم ہے، لیکن سوچیں آپ کی اولاد کے لیے کیا ورلڈ کریٹ ہو رہا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں ان کو یہ ورلڈ ملے؟ کیا وہ پورن ایڈکٹس بنے؟ آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں وہ ڈرگز میں جائیں، نشہ کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کنفیوز سولز ہوں، لاس سولز ہوں، سوسائڈل ہوں، سوسائڈ کرنے والے ہوں؟ اگر تو نہیں چاہتے تو پھر یو ہیو ٹو ریٹرن ٹو دا سورس. ذمہ داری کے ساتھ اللہ کی طرف جانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے لینی پڑے گی ڈیفینیشن ساری، اور اللہ کے آگے سبمٹ کرنا پڑے گا. سو اللہ تعالیٰ ہمارے ہارٹس کو نرم کرے، ہمارے دلوں کو نرم کرے، اور ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے. ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے اختتام کرتے ہیں آج کی کلاس کا. بہت خوبصورت دعا ہے، بہت ویژن ہے اس دعا میں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین. کہ اللہ مجھے، میری اولاد کو نمازی بنا. بہت 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 خوبصورت دعا ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں. اس سے بھی اوپر جائیں اور کہیں اللہ میری اور میری اولاد کو زانی نہ بنا، اور اگر کوئی بھی حصہ زنا کا لکھا ہوا ہے تو اس کو ختم کر دے، اور ہماری اولاد کو پرہیزگار بنا، متقین بنا، لیڈرز بنا، اور ہمیں اس دن معاف کر دے جس دن تو لوگوں کو ریز کرے گا انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.